اب رمضان شریف اور آ رہا ہے نا مہینہ، اب لوگ 2-4 دن سے بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی کی شوگر بڑھ جائے گی، کسی کی بی پی ہائی لو ہونے لگے گی، تاکہ رمضان یہ ان کے لیے ہے جو ذرا سا کچھ محتاط پہلو رکھتے ہیں، ورنہ اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا. یہ دھیان نہیں کہ روزہ نہ رکھیں گے تو ہوگا کیا. بہت یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اس طرف دھیان نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، ہے نا بات. اس لیے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان ہو رہا ہے. اب ہمارا بچہ امتحان دینے اتنی دور جائے گا جی، اگر روزہ نہ رہے گا آپ کو بچہ تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. آپ کہیے تو بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما انا نائم اذ اتانی رجلان، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے. فاخذا ذرعیہ، انہوں نے میرے بازو پکڑے اور اٹھا دیا. خواب کی بات ہے، نبی کا خواب وحی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا نا، خواب ہی دیکھ کر بیٹے کو ذبح کر ہی دیا تھا انہوں نے اپنے. نہ نہیں ذبح ہوئے تو کیا کریں گے، خواب ہی دیکھا تھا نا. یہ نہیں کہا کہ خواب ہے نہ کریں گے، نبی کا خواب وحی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جو وحی ہے کہ 2 شخص آئے، انہوں نے میرے بازو پکڑے، مجھے اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ پہاڑ اس پر چڑھیے. اور وہ پہاڑ بہت دشوار گزار پہاڑ تھا، جبلن وارن، بہت دشوار گزار، چڑھائی کے لائق تھا نہیں. میں نے کہا لا اطیق، میں نہ چڑھ پاؤں گا. تو انہوں نے کہا سنسہلہ لک، آپ چڑھنے کا ارادہ کیجیے، ہم مدد کریں گے آپ کی، چڑھانے میں آپ کی مدد کریں گے. چلیے. بہرحال ہم چڑھے اور جب بیچ پہاڑ پر پہنچے فسمعت الاصوات، بڑا شور سنا، کتے کی رونی کی طرح، کتے کے چلانے کی طرح آوازیں آ رہی تھی، بہت شور تھا. میں نے پوچھا ما هذه الاصوات، یہ آواز کیسی آ رہی ہے، شور کیسا ہے، ہنگامہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 زخیوں کی آواز ہے، چلا رہے ہیں، صدا مل رہی، چلا رہے ہیں. پھر ارشاد فرماتے مجھے اور آگے لے جایا گیا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایڑیوں کے بل الٹے لٹا دیے گئے ہیں. یہ ایڑی کے اوپر جو ہڈی سی نہیں ہوتی، جس میں جب قصائی ذبح کرتا ہے تو اسی میں پھنسا کر ٹانگتا ہے نا، تو لوگوں کو اسی میں پھنسا کر الٹا ٹانگا ہوا تھا. اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ الذین یفطرون قبل تحلۃ افطار. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ افطار سے پہلے کوئی روزہ دار کرے گا نہیں، اس لیے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رہتے. چنانچہ آگے لکھا الذین لا یصومون ضوء النہار، یہ بے روزہ دار ہیں. تو آپ کو یہ تو یاد ہے کہ ہمارا لڑکا امتحان دینے جا رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو مفتی بتائے گا کہ شرعی عذر ہے یا نہیں ہے، تو روزہ نہ رکھنے کا یہ انجام بھی ہے. اور یہ حدیث اگرچہ بخاری مسلم میں نہیں ہے،
لیکن صحیح ابن خزامہ کی اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے یہ. ابن خزامہ کی صحیح بھی صحاح میں اس کا شمار ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس حدیث کو سنائیے لوگوں کو. بے روزہ دار بہت بڑھتے جا رہے ہیں, ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں. پہلے بھی بے روزہ دار تھے لیکن اتنا نہیں تھے, اور جو تھے وہ ڈھیٹ نہیں تھے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور شرعی عذر کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے, تو اگر اسے دوا بھی پینی ہے تو وہ چھپ کر پیے. یہ روزے کا احترام ہے, یہ روزے کا احترام ہے, چھپ کر پیے. اعلان نہ پیے کہ ہم تو مریض ہیں, اور اعلان کھانے کا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارے اعمال ہیں جس کی بنا پر یہ آفتیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدر کھلی ہوئی نافرمانیاں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہمارے بچے روزہ نہیں رکھتے تو ہم سے سوال نہیں ہوگا کیا؟ کسی کا لڑکا نالاق ہو جائے, گھومتا رہے اور فیل ہو جائے, وہ تمہارے والے بھی پوچھتے ہیں, تو اللہ میں نہیں پوچھیں گے تمہارا لڑکا اتنا نالاق ہو روزہ نہیں رکھا؟ لیکن اگر ہم خود ہی نالاق ہیں, روزہ نہیں رکھتے, تو پھر اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف یہ سمجھنا کہ یہ کام کر کے اتنا ثواب مل جائے گا یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر یہ کام ہم نہ کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا, اس کا برا انجام کیا ہوگا, یہ بھی سمجھنا ضروری ہے.